بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس نے تم پر ظلم کیا اسے اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھنا رب کیسے انصاف کرتا ہے۔ جس نے تم پر ظلم کیا اور تم نے اسے اللہ پر چھوڑ دیا، پھر دیکھنا اللہ کیسے اسے 5 سبق سکھاتا ہے۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے، محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو بات میں آپ سے کرنے والا ہوں وہ شاید آپ کے دل کے سب سے چھپے ہوئے زخم کو چھیڑ دے، لیکن یقین کیجئے یہ وہ بات ہے جو آپ برسوں سے سننا چاہتے تھے، کیونکہ جس نے تم پر ظلم کیا اسے اللہ پر چھوڑ دو، پھر دیکھو رب کیسے انصاف کرتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ زندگی کے ان لمحوں کا خلاصہ ہے جن میں آپ خاموش رہے، برداشت کرتے رہے اور دل ہی دل میں ٹوٹتے رہے۔ آپ شاید اس رات کو نہیں بھولے جب آپ نے دل تھام کر کہا تھا، یا اللہ میں اب کچھ نہیں کہوں گا، میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں۔ آپ کے آنسو زمین پر گرے تھے لیکن آسمان پر قبول ہوئے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں ظلم صرف مارنے یا گالی دینے کا نام ہے، مگر آپ جانتے ہیں ظلم وہ بھی ہوتا ہے جب کوئی آپ کا بھروسہ توڑ دیتا ہے، جب کوئی آپ کی نیت کو غلط ثابت کرتا ہے، جب کوئی آپ کے سکون کو چھین چھین کر اپنی جیت سمجھ لیتا ہے، اور سب سے دردناک ظلم وہ ہوتا ہے جب کوئی آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھ لیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ کی خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے اور انتظار کرتا ہے، کیونکہ جب آپ اس کے سپرد کوئی معاملہ کر دیتے ہیں تو وہ اسے صرف حل نہیں کرتا، وہ انصاف کرتا ہے، ایسا انصاف جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آج آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو ہر ظالم اپنی زندگی میں ضرور دیکھتا ہے۔ وہ موڑ ضرور آتا ہے جہاں اس کی طاقت ٹوٹتی ہے، اس کا غرور بکھرتا ہے اور اسے وہ سبق ملتا ہے جو کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ جس نے تم پر ظلم کیا اور تم نے اسے اللہ پر چھوڑ دیا تو یقین رکھو اللہ اسے 5 ایسے سبق ضرور سکھاتا ہے جن کی ایک جھلک بھی انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جس نے تم پر ظلم کیا اور تم نے اسے اللہ پر چھوڑ دیا تو یقین رکھو اللہ اسے 5 ایسے سبق ضرور سکھاتا ہے۔ پہلا سبق، انسان اپنی چال چلتا ہے لیکن اللہ کی پکڑ اس کی ہر چال کو الٹا کر دیتی ہے۔ یاد رکھو دنیا میں کوئی بھی چال ایسی نہیں جو انسان چلے اور اللہ دیکھ نہ رہا ہو، مگر ظالم ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے، اس کا منصوبہ پکا ہے، اس کا وار کامیاب ہے۔ اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ جو زخم اس نے تمہیں دیا، جو باتیں اس نے تمہارے خلاف پھیلائیں، جو دھوکہ اس نے تمہیں دیا، یہ سب کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن تقدیر کے پردے کے پیچھے ایک ایسی طاقت کام کر رہی ہوتی ہے جسے وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، وہ طاقت اللہ کی پکڑ ہے۔ جس نے تم پر ظلم کیا اور تم نے اسے اللہ پر چھوڑ دیا تو یقین رکھو اللہ اسے 5 ایسے سبق ضرور سکھاتا ہے، اور ان 5 میں سب سے پہلا، سب سے زبردست، سب سے ہلا دینے والا سبق یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی چال تو چلتا ہے مگر اللہ جب وار کرتا ہے نا تو اس کی ہر چال الٹی پڑ جاتی ہے، کیونکہ ظالم کی کہانی ہمیشہ یوں ہی شروع ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس نے سب سوچ سمجھ کر کیا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کے لفظ تمہیں توڑ دیں گے، اس کی چالیں تمہاری زندگی کو بکھیر دیں گی، اس کے فیصلے تمہیں بے بس کر دیں گے۔ وہ ہنستا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اور یہی مطمئن ہونا اس کے زوال کی پہلی اینٹ بن جاتا ہے۔ پہلے اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے کامیاب ہو گیا، مگر پھر آہستہ آہستہ ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں جن کی وہ توقع بھی نہیں کرتا۔ جن منصوبوں پر وہ سب سے زیادہ طاقت اور یقین لگاتا ہے، وہی منصوبے اس کے سامنے بکھرنے لگتے ہیں۔ جس دروازے کو وہ مضبوط سمجھتا تھا، وہی دروازہ اس کے منہ پر بند ہو جاتا ہے۔ جس مدد پر وہ بھروسہ کرتا تھا، وہی مدد اسے چھوڑ دیتی ہے۔ جس راستے کو وہ سیدھا سمجھتا تھا، وہی راستہ اس کے پاؤں میں الجھنے لگتا ہے۔
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب پہلی بار اس کے دل میں ہلکی سی جلن پیدا ہوتی ہے کہ شاید کچھ غلط ہو رہا ہے۔ پھر وہ اپنا پلان بدلتا ہے، نئی چال چلتا ہے، نئی ترکیب آزماتا ہے، مگر ہر بار نتیجہ وہی نکلتا ہے، ناکامی، بے بسی اور اندر ہی اندر ڈر۔ یہ ڈر اس کے دل میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ جس انسان پر اس نے ظلم کیا تھا، جسے وہ کمزور سمجھ رہا تھا، وہ کمزور نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک طاقت کھڑی تھی، ایک بہت بڑی طاقت، جس کے سامنے ساری دنیا کی منصوبہ بندی، سارے منصوبے، سارے فریب ریت کی دیوار بن جاتے ہیں۔ پھر ایک دن وہ اپنے اندر اعتراف کرتا ہے کہ جو اس کی چالیں ناکام ہو رہی ہیں، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا وار ہے، اور اللہ کا وار کبھی غلط نہیں جاتا۔ یہ پہلا سبق ہے، ایسا سبق جو ظالم کی راتوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے، جو اسے دکھاتا ہے کہ طاقت اللہ کے پاس ہے، کھیل اللہ چلاتا ہے اور انصاف اللہ کرتا ہے۔ اور یہ سب تب شروع ہوتا ہے جب تم خاموشی سے کہہ دیتے ہو، یا اللہ، یہ معاملہ اب تیرے حوالے۔ دوسرا سبق، جتنا درد اس نے دوسرے کو دیا، اللہ اس درد کا ایک حصہ اسے دنیا ہی میں چکھا دیتا ہے۔ یاد رکھو، دنیا میں دیا ہوا ہر درد، ہر آنسو، ہر تکلیف اپنے وقت پر واپس لوٹتی ہے، مگر ظالم ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے بس سامنے والا ہی بھگتے گا۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس نے جو زخم لگایا ہے وہ صرف تمہیں چبھے گا، تمہیں جلائے گا، تمہیں تکلیف دے گا۔ وہ ہنستا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ رب کی دنیا میں کوئی بھی درد یوں ہی ضائع نہیں جاتا۔ اور جب اب تم دل سے کہہ دیتے ہو، یا اللہ، میں نے یہ معاملہ تیرے حوالے چھوڑ دیا، تو پھر وہ وقت آتا ہے جب اللہ اس ظالم کو دوسرا بڑا اور سب سے دردناک سبق سکھاتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ جتنا درد اس نے دوسرے کو دیا، اللہ اس درد کا ایک حصہ اسے دنیا ہی میں چکھا دیتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اس کے غرور کا پہلا ستون گرتا ہے، اس کے اندر پہلی بار احساس کی چبھن پیدا ہوتی ہے، اور وہ چبھن معمولی نہیں ہوتی، وہ بالکل ویسی ہوتی ہے جیسی کبھی وہ کسی اور کو دے چکا ہوتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی تمہارے آنسوؤں کا سبب بنتا تھا، ایک دن خود ایسی تکلیف سے ٹکراتا ہے جو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کی ہوتی۔ کبھی اس کے سب سے قریبی لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں، کبھی وہی الفاظ جو اس نے تمہیں کہے تھے دوسروں کی زبان سے اس کے سامنے گونجنے لگتے ہیں، کبھی وہی بے عزتی، وہی بے قدری، وہی ٹوٹ پھوٹ اس کی زندگی پر سایہ بن کر اترتی ہے۔ یہ درد اس کے لیے سب سے بڑا جھٹکا بنتا ہے، کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے۔ اسے پہلی بار سمجھ آتا ہے کہ دل جلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں پہلی بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن وہ جواب اسے تبھی ملتا ہے جب وہ خود اندر سے کمزور ہونے لگتا ہے، جب وہی زخم اس کے دل میں لگتے ہیں، جب وہی تکلیف اس کے اندر گونجتی ہے، جب وہی درد اس کی راتوں کو بے چین کر دیتا ہے، اور تب اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ اس کے اپنے ہاتھوں کا پھل ہے۔ اللہ اس پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اسے وہی دکھاتا ہے جو اس نے کبھی کسی اور کے ساتھ کیا تھا۔ مگر اللہ اس درد کا پورا بدلہ نہیں دیتا، صرف ایک حصہ چکھاتا ہے تاکہ اسے احساس ہو، سبق ملے، اور اس کے دل میں وہ آگ لگے جو اس نے دوسروں کے دل میں لگائی تھی۔ یہ درد اسے اندر سے جھنجھوڑ دیتا ہے، اس کی آنکھیں پہلی بار بھیگتی ہیں، اس کا دل پہلی بار لرزتا ہے، اور وہ پہلی بار سوچتا ہے کہ شاید میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا تھا۔ اور یہ لمحہ ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا ہوتا ہے۔ یہ دوسرا سبق ہے، ایسا سبق جو انسان کی گردن جھکا دیتا ہے، جو اسے خاموش کر دیتا ہے، جو اسے یہ سمجھاتا ہے کہ دوسروں کو دیا گیا درد کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ تیسرا سبق،
اللہ اس سے وہ چیز کھینچ لیتا ہے جس پر وہ سب سے زیادہ غرور کرتا تھا۔ تیسرا سبق دراصل وہ مرحلہ ہے جہاں ظالم کی پوری زندگی کا توازن بکھر جاتا ہے، اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے اور اسے پہلی بار یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں اصل اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے۔ جب کوئی انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو وہ دل توڑتا ہے، ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان کے جذبات کو رونتا ہے، تو وہ اس مغالطے میں ہوتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے غرور میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اس کی قوت، اس کی عزت، اس کے رشتے، اس کا سکون ہمیشہ اسی طرح قائم رہیں گے۔ مگر جب تم ایک دن خاموشی سے اس کا ظلم اللہ کے حوالے کر دیتے ہو، جب تم دل سے کہتے ہو یا اللہ اب یہ معاملہ تیرے حوالے ہے، تو وہ لمحہ ظالم کی زندگی میں وہ دروازہ کھول دیتا ہے جہاں سے اللہ کا وہ تیسرا سبق شروع ہوتا ہے جو انسان کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اس سے وہ چیز کھینچ لیتا ہے جس پر وہ سب سے زیادہ فخر کرتا تھا، سب سے زیادہ تکیہ کرتا تھا اور سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ کبھی وہ عزت ہوتی ہے، کبھی وہ قریبی رشتہ، کبھی اس کا سکون، کبھی اس کا مقام اور کبھی اس کا اعتماد، مگر انجام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کا غرور پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ شروع میں اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا، اسے لگتا ہے سب معمول کے مطابق ہے۔ وہ لوگ جو کل تک اس کے سامنے جھکتے تھے آج بھی جھکیں گے، وہ حالات جن پر وہ کل تک قابو رکھتا تھا آج بھی اس کے ہاتھ میں رہیں گے، مگر حقیقت آہستہ آہستہ اس کے ارد گرد اپنا جال بننے لگتی ہے۔ وہ مقام جس پر وہ سب سے زیادہ اکڑتا تھا سب سے پہلے اس کی گرفت سے پھسلتا ہے۔ اگر اس کا غرور عزت پر تھا تو وہی عزت اس کے ہاتھوں سے ایسی سرکتی ہے جیسے ریت انگلیوں میں سے نکل جاتی ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ اس سے منہ موڑنے لگتے ہیں۔ جن نظروں میں وہ ہمیشہ اونچا دکھائی دیتا تھا انہی نظروں میں اس کی حقیقت کھلنے لگتی ہے۔ وہ جملے جو دوسروں کے لیے استعمال کرتا تھا ایک دن اسی کے سامنے اسی کے لیے استعمال ہونے لگتے ہیں، اور وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اتنی خاموشی سے کیسے بدل گیا۔ اگر اس کا غرور رشتوں پر تھا تو اللہ اسی رشتے کی طاقت اس سے واپس لے لیتا ہے۔ جس شخص کو وہ معمولی سمجھتا تھا، جو ہمیشہ اس کی بات سنتا تھا، اس کے درد برداشت کرتا تھا، وہی شخص ایک دن اس کی زندگی سے ایسے نکل جاتا ہے کہ اس کی جگہ پر ایسی خالی جگہ چھوڑ دیتا ہے جو کسی اور سے بھر نہیں پاتی۔ ظالم پر تب حقیقت کا پہلا کاری وار پڑتا ہے کہ رشتے غلام نہیں ہوتے، دلوں کی بادشاہت زور زبردستی نہیں چلتی۔ اور اگر کسی کا غرور سکون پر تھا تو اللہ اسے سکون ایسے کھینچتا ہے کہ راتیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں، نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، ذہن مسلسل کسی انجانے خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ بے چینی، وہ اضطراب، وہ گھبراہٹ، یہ سب اس کی اپنی بوئی ہوئی فصل ہوتی ہے، مگر وہ اسے کاٹنے پر مجبور ہوتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی دوسروں کو بے سکون کر کے خوش ہوتا تھا ایک دن اپنے ہی ذہن، اپنے ہی دل، اپنے ہی خیالوں کا قیدی بن جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ اس سے طاقت نہیں چھینتا، اللہ طاقت کا غرور چھین لیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے خالی کر دیتی ہے۔ وہ چلتا پھرتا رہتا ہے، بولتا بھی ہے، دنیا کے سامنے مضبوط بھی دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت میں وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں وہ پہلی بار سوچتا ہے کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، مگر تب تک بہت کچھ ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ کی پکڑ ظالم کے لیے کبھی ایک جھٹکا نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ اسے اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں اسے اپنے غرور کی قبر خود دکھائی دیتی ہے۔ اور یہی وہ تیسرا سبق ہے جس سے کوئی ظالم نہیں بچ سکتا۔
اللہ انسان سے وہ چیز کھینچ لیتا ہے جس پر اس کا غرور کھڑا ہوتا ہے، تاکہ وہ جان لے کہ اصل طاقت انسان میں نہیں اللہ میں ہے، اور غرور ہمیشہ ٹوٹ کر ہی رہتا ہے۔ چوتھا سبق، لوگوں کی نظر میں اس کا اصل چہرہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ چوتھا سبق، ظالم کی زندگی کا وہ موڑ ہے جہاں اس کے سارے پردے ایک ایک کر کے گرتے ہیں۔ انسان جب ظلم کرتا ہے تو وہ ہمیشہ دو چہرے رکھتا ہے۔ ایک چہرہ وہ جو دنیا کو دکھاتا ہے، شرافت، نرمی، محبت، مذہب، کردار، ہمدردی، اور دوسرا چہرہ وہ جو اندر چھپا کر رکھتا ہے، تکبر، حسد، تلخی، بدگمانی، دل کی سختی اور دوسروں کو تکلیف دینے کا مزاج۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہمیشہ اس کے دکھائے ہوئے چہرے ہی کو دیکھتی رہے گی، کوئی اس کی حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کی باتوں کے پیچھے چھپی ہوئی نیتیں، اس کے عمل کے پیچھے کا غرور، اس کے رویے کے پیچھے کا زہر کبھی سامنے نہیں آئے گا۔ ظالم کو سب سے بڑا یقین یہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے اصل چہرے کو بہت اچھی طرح چھپا کر رکھا ہے، لیکن جب تم خاموش ہو کر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تب اللہ چوتھا سبق شروع کرتا ہے، ایسا سبق جس کا گھاؤ ظالم کو دنیا کے سامنے محسوس ہوتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ لوگوں کی نظر میں اس کا اصل چہرہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جن کے سامنے وہ فرشتہ بنتا تھا وہی اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ خاموشی سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ایک بے چینی اترتی ہے، انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے الفاظ اور عمل میں فرق ہے۔ کبھی وہ چھوٹے چھوٹے جملے بولتا ہے جنہیں لوگ اگنور کر دیتے ہیں، مگر ان جملوں میں کوئی ناخوشگوار سا وزن ہوتا ہے۔ کبھی وہ ایسے رویے دکھاتا ہے جنہیں لوگ پہلے غلط فہمی سمجھتے ہیں، پھر اتفاق، مگر ایک وقت آتا ہے جب وہ رویے بار بار سامنے آتے ہیں۔ انسان کے اندر کی حقیقت زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی، خاص طور پر تب جب اللہ اسے بے نقاب کرنا چاہتا ہے۔ ظالم کو ابتدا میں لگتا ہے کہ لوگ بدل رہے ہیں، شاید لوگ اس کے مخالف ہو گئے ہیں، شاید کوئی اس کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ دراصل اس کے اپنے اندر سے اس کی بدبو اٹھنے لگی ہے، اس کے الفاظ میں وہ سختی جھلکنے لگی ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کرتا تھا، اس کے انداز میں وہ تکبر ظاہر ہونے لگا ہے جس پر وہ کبھی پردہ ڈال دیتا تھا۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں وہ روشنی ڈال دیتا ہے جو انسانوں کی حقیقت کو دیکھنے لگتی ہے۔ وہ لوگ جو کل تک اس کی تعریف کرتے تھے اب اس کی گفتگو سنتے ہوئے نظریں پھیرنے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہنستے بولتے تھے اب اس کی موجودگی میں عجیب سا دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اسے معتبر سمجھتے تھے اب اسے دیکھ کر الجھن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کے لفظوں کے پیچھے چھپے ہوئے طنز کو پہچاننے لگتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر موجود منافقت کی تہوں کو دیکھنے لگتے ہیں، وہ اس کے کردار میں موجود سختی، گھمنڈ اور بے حسی کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ پھر فاصلے بڑھنے لگتے ہیں، کہیں کوئی اس سے گفتگو کم کر دیتا ہے، کہیں کوئی اس کی بات پر ہنسنے کے بجائے خاموش ہو جاتا ہے، کہیں کوئی اس کی محفل میں آنا چھوڑ دیتا ہے، اور ظالم حیران ہوتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ اپنی ساری توجہ دنیا کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے میں لگا دیتا ہے، لیکن لوگ جتنا زیادہ اسے جاننے لگتے ہیں اتنا ہی زیادہ اس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے۔ جس انسان نے دوسروں کو تکلیف دی اللہ اس کی تکلیف دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ وہ مقام بہت خوفناک ہوتا ہے جب وہی لوگ جن کے سامنے وہ خود کو فرشتہ بنا کر پیش کرتا تھا اب اس کا اصل چہرہ پہچان کر اس سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اس کے لیے اعتبار ختم ہونے لگتا ہے، احترام ختم ہونے لگتا ہے، محبت ختم ہونے لگتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی رسوائی یہی ہے کہ انسان اپنی حقیقت چھپانا چاہے
مگر اللہ خود اسے بے نقاب کر دے۔ جب لوگوں کے دل اس سے ہٹنے لگتے ہیں وہ انسان ٹوٹنے لگتا ہے، اس کا غرور اس کے کام نہیں آتا، اس کی دلیلیں اسے نہیں بچاتی، اس کے بہانے اثر نہیں کرتے، کیونکہ اللہ دلوں کو موڑ دیتا ہے۔ اور جب دل کسی انسان سے ہٹ جائے تو چاہے وہ لاکھ کوشش کرے انہیں واپس نہیں لا سکتا۔ یہی چوتھا سبق ہے، ایسا سبق جس میں ظالم کو جیتا جاگتا سانس لیتا ہوا اپنا چہرہ دنیا کے سامنے پگھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ لوگ جن کے سامنے وہ پاک صاف بن کر رہتا تھا اب اس کی اصلیت دیکھ کر اس سے دور بھاگتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں وہ سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی عدالت دنیا میں بھی لگتی ہے۔ پانچواں سبق، آخر میں اسے احساس جرم، بے سکونی اور پچھتاوے کی آگ میں جلایا جاتا ہے۔ پانچواں سبق یہی وہ موڑ ہے جہاں انسان اپنے ہی دل جلاتی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے۔ یہ آگ باہر سے نہیں آتی، کوئی دشمن اسے بھڑکاتا نہیں، کوئی رشتہ دار اسے چنگاری نہیں دیتا، یہ آگ اس کے اپنے اندر سے اٹھتی ہے۔ وہی اندر کا سکون جو کبھی اسے طاقت دیتا تھا اب اسی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب پانچواں سبق پوری سنگینی کے ساتھ اس پر کھلتا ہے۔ کسی کے دل کو دکھانا کتنا آسان ہوتا ہے، ایک لفظ، ایک طنز، ایک دھوکہ اور سامنے والا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب یہی ٹوٹ پھوٹ واپس پلٹ کر انسان کے اپنے دل میں گھر کرنا شروع کر دے تب وہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کا درد کتنا گرم ہوتا ہے، کتنی گہری کاٹ رکھتا ہے۔ شروع میں اسے لگتا ہے کہ وقت سب کچھ دھندلا دے گا، اس کا ضمیر کسی نہ کسی دن خاموش ہو جائے گا، اس کے غلط فیصلے، جھوٹ، کردار اور سخت رویے ایک نہ ایک دن ذہن سے مٹ جائیں گے، لیکن وقت مٹاتا نہیں، وقت دکھاتا ہے۔ اسی لیے پانچواں سبق آخر میں اسے احساس جرم، بے سکونی اور پچھتاوے کی آگ میں جلایا جاتا ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا آئینہ بند کر کے سامنے آتا ہے۔ یہ آگ کسی جلتے ہوئے لکڑی کے دھوئیں جیسی نہیں ہوتی، اس میں کوئی آواز نہیں، کوئی شعلہ نہیں، کوئی روشنی نہیں، یہ اندر ہی اندر اسے کھانے لگتی ہے۔ وہ جتنا بھاگنے کی کوشش کرے اتنی ہی تیزی سے یہ اس کے دل کے اندر دائرہ بنا لیتی ہے۔ نیند آنکھوں سے روٹھ جاتی ہے، سوچیں حواس پر قبضہ کر لیتی ہے، اور دل ایک عام سی بات پر بھی سینے میں کانپنے لگتا ہے۔ وہ بیٹھا ہو یا چل رہا ہو، کھا رہا ہو یا کسی سے بات کر رہا ہو، اندر سے اٹھتی ہوئی سرگوشی اسے چین نہیں لینے دیتی۔ تم نے غلط کیا تھا، یہی سرگوشی آہستہ آہستہ چیخ بن جاتی ہے۔ یہی چیخ اسے پانچواں سبق یاد دلاتی ہے کہ ظالم کبھی بے حساب نہیں چھوڑا جاتا۔ یہاں سب سے تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنا آپ میں ہی دشمن نظر آنے لگتا ہے۔ وہ اپنی ماضی کی ہر بات کو دوبارہ یاد کرتا ہے، ہر موقع، ہر جملہ، ہر رویہ، اور اس کے دل میں ایک ہی بات چبھنے لگتی ہے کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ چاہے جتنی بھی کوشش کرے کہانی کے وہ حصے دوبارہ نہیں لکھے جا سکتے۔ یہیں سے پچھتاوے کی سلاخیں اس کے دل کے گرد قید خانہ بنا دیتی ہیں۔ وہ جیل جو نہ ٹوٹتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، اس کے ارد گرد کی دنیا نارمل رہتی ہے۔ لوگ اپنی زندگی میں مصروف رہتے ہیں لیکن اس کا اندر تھک چکا ہوتا ہے۔ وہ خاموش بیٹھے بیٹھے سوچنے لگتا ہے کہ کاش وہ وقت پر نرمی دکھا دیتا، کاش وہ ایک لفظ کم کہہ دیتا، کاش وہ دھوکہ دینے کے بجائے سچ بول دیتا، کاش وہ کسی کے آنسوؤں کو مذاق نہ سمجھتا، لیکن افسوس کہ کاش کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ یہی بند دروازہ پانچویں سبق کو اور زیادہ شدید بنا دیتا ہے۔ دنیا اسے کامیاب دیکھے تو دیکھتی رہے، لوگ اس کی تعریف کریں تو کرتے رہیں، لیکن اندر کی محرومی اس کی جڑیں چبانے لگتی ہیں۔ وہ خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتا، دوسرے سب اسے بھول جائیں لیکن وہ خود اپنے ہاتھوں کی ہوئی غلطیاں بھول نہیں سکتا۔
اس کے دل میں ایک ایسا بوجھ پیدا ہوتا ہے جو کسی کے کندھوں پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے دوسروں کو تکلیف دی تھی اور اب وہ تکلیف اس کی اپنی سانسوں میں شامل ہو چکی ہے۔ آخر میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ کسی کا دل توڑنا کبھی معمولی بات نہیں تھی۔ دل جو اللہ کی امانت تھا، وہ دل جس میں اللہ نے محبت، بھروسہ اور امید رکھی تھی، اس دل کو زخمی کر کے وہ بچ نہیں سکتا۔ اسی ریئلائزیشن کے ساتھ اس کا اندر جلتا رہتا ہے اور ایک آگ اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک وہ کامل توبہ، کامل ندامت اور سچی تبدیلی اختیار نہ کر لے۔ یہی پانچواں سبق اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت لاتا ہے جہاں اس کا دل چیخ کر کہتا ہے، کاش میں پہلے سنبھل جاتا، کاش میں کسی کو دکھ دینے سے پہلے خود کو روک لیتا۔ لیکن یہی کاش حقیقت کا آخری دروازہ ہے جو اسے بتا دیتا ہے کہ اللہ کے نظام میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن غلطی کا جواب ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔